وہ ایک میں نے دیکھا کسی نے بھیجا کہ یہ ایک بابا جی گاڑی والے وہ ڈانس کر رہے ہیں کہ یہ حلال ڈانس کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے کہا، اس نے کہا بھائی جان وہ میرا باس جو ہے مجھے ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے، تو کسی طرح آپ اسے کہہ دیں کہ میری آدھی تنخواہ کاٹ لیا کرے، مجھے ماں کی گالی نہ دے. سارا سعودی عرب میں چلے جاؤ تو سعودی عرب میں کیا کرتے ہیں لوگ، وہ ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں. 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ میدے اڑے ہوئے ہیں، رائزنگز کھا رہے ہیں میدے، نوجوان آدمی. میں نے اصل میں آپ کو وظیفہ بتانا تھا کہ لوگوں چونکہ وظیفوں میں لگی نہیں قوم ساری، پتہ چل گیا کہ وظیفے کے بغیر ہٹنا نہیں ہے نا، جو مرضی کر لو، وظیفہ دسو کہ کرنا. تو میں کہا کیوں نہ آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں جو حلال وظیفہ ہے، حق وظیفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معزز مستورات، وقت کے گزرنے کی جو سپیڈ ہے اس پہ اگر ہم غور کریں تو پھر احساس ہو جاتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ رمضان گیا تھا، اب پھر رمضان آ گیا. اور یہ رمضان جو ہے سال بعد آتا ہے، روز نہیں آتا. اب سال پورا بیچ میں سے گزر گیا. اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے میں کہوں جی پورے وہ سال کا حساب دیں کہ کہاں گزارا ہے سال، کوئی پتہ نہیں، گزر گیا بس. اور جب وقت گزر رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے وقت ٹھہرا ہے، اس نے گزرنا ہی نہیں. سپیڈ دیکھ لیں آپ کتنی ہے. اور یہ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا کی زندگی کی سپیڈ اور بھی تیز کر دیں گے. سال مہینے بن جائیں گے، مہینے ہفتے بن جائیں گے، ہفتے دن بن جائیں گے، دن گھنٹے بن جائیں گے. جب دجال آئے گا نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال جب آئے گا تو جو دن ہے نا سکڑ سکڑ کے گھنٹے کا رہ جائے گا دن. ایک گھنٹے کا دن. اب ایک گھنٹے کا دن رہ جائے گا تو صحابہ چونکہ جس آدمی کی جو تربیت ہوئی ہوتی ہے اسی حساب سے پوچھنا انہوں نے. اس پہ جب گھنٹے کا دن رہ جائے گا تو صحابہ نے سوال کیا کیا. ہمیں اگر کوئی سا جائے کہ دن گھنٹے کا رہ جائے گا تو ہنسی کہیں گے روٹی کدو کھانی ہے، کاروبار کس طرح کریں گے، کریں گے کی گھنٹے کی کریں گے. وہ کیا کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن گھنٹے کا رہ جائے گا ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے، نمازوں کا کیا ہوگا. یہ تربیت کی بات ہے. جو تربیت ہوئی وہی ہماری جو تربیت ہے وہ ہم اپنی. تو وقت میرے دوستوں گزر رہا ہے. یہ بڑی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں پھر رمضان مل رہا ہے. ورنہ پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک اگر آپ نظر دوڑائیں نا تو بہت سارے ہمارے جاننے والے ہیں جو ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں. ہمیں اللہ نے مہربانی کی ہے کہ دوبارہ رمضان ہمیں اللہ عطا فرما رہے ہیں. مہربانی ہے کیونکہ رمضان اصل میں اس کو سمجھ آئے گا، رمضان سمجھ اس کو آئے گا جس کی محنت ہے، جو محنت کر رہا ہے اسے پتہ چلے گا نا کہ کیا ہے. اب جس کی محنت نہیں ہے اس کے لیے تو رمضان ایک عذاب ہے، ایک نئی مصیبت آ رہی ہے. پھر روٹی کا مسئلہ کتوں کھایا کریں گے، سارے ہوٹل بند ہو جانے، ریسٹورینٹ بند ہو جانے، چیزیں بند ہو جانے، یار کتنے جایا کریں گے، کی کریں گے. اب جس کی تیاری ہے، اس کو پتہ ہے کہ رمضان کیا چیز ہے، اس میں کیا ہو جائے گا، کیا مل جائے گا، وہ تو روز ابھی بھی دعا مانگ رہے روزانہ کہ یا اللہ تھوڑے دن رہ گئے انہوں کے دن
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ اب رمضان تک پہنچا دیں، اب پہلے نہ بلائیں، کیونکہ رمضان کا اعلان ہوتے ہی آپ دیکھیں گے کہ ایک دم کچھ چیز ہوئی، کچھ بدل گیا، کچھ ایک دم جو ہی وہ کہیں گے چاند نظر آ گیا رمضان کا، بس ایک دم کچھ ہوگا، ایک دم لوگوں کا رخ مسجدوں کی طرف ہو جائے گا، ایک دم۔ یہ کیا ہوا؟ یہ غور کرنے سے بات سمجھ آتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے ایک دم؟ بھئی انہوں نے کبھی چاند نظر آ گیا تو لوگ جو کبھی مسجد میں سارا سال گئے وہ سب کچھ چھوڑ کے مسجد پہنچ گئے۔ جو فجر پہ ہماری مسجد میں 2-2.5 صفیں ہوتی ہیں فجر کی، جو ہی رمضان کا پہلی سحر ہی ہوگی تو اندر بھی بھر جائے گا، باہر بھی بھر جائے گا، اینڈ تک شروع ہو جائے گا، لوگ آ جائیں گے، کہاں سے آ گئی، کیا ہوا؟ یہ کچھ ہوگا، صحیح کچھ ہوگا ضرور۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جنات کو بند، جو سرکش جن ہے بند ہو جاتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں کہ بند ہو گئے۔ ایک دم طبیعت، جو سارا سال یقین کرو نماز نہیں پڑھتے، سارا سال نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی رمضان میں ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ کئی میرے جاننے والے ایسے ہیں جو روزے میں بھی نماز نہیں پڑھتے مگر روزے ضرور رکھتے ہیں۔ اب جس کی تو تیاری ہے، جس نے پتہ ہے میں نے جانا ہے، میں نے مرنا ہے، جو بات سارا سال سن رہا ہے کر رہا ہے، اس کی تو وہ تو رمضان کا انتظار کرے گا۔ اب حج آ رہا ہے، اس آگے حج ہے۔ یہ ایونٹس اللہ نے بنائے ہیں، ایونٹس کیوں بنائے ہیں؟ اگر آپ غور کریں نا، ایونٹس کیوں بنائے ہیں؟ خدا کی قسم ایونٹس بنائے اس لیے کسی طرح یہ پار ہو جائیں، کسی طرح جنت میں چلے جائیں گے، ناکام نہ ہو، کسی طرح ناکام۔ اللہ کو کیا ملے گا ہمیں دوزخ میں ڈال کے؟ اللہ کیوں ڈالے گا؟ لیکن کوئی بدبخت وہ ہوگا جو اپنی ہی بدبختی سے جہنم میں جائے گا، ورنہ اللہ کسی کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کو کیا فائدہ جہنم میں ڈالنے کا، بتائیں؟ تو یہ اللہ نے ایونٹ ہے۔ رمضان آ گیا، پھر آگے شوال کا مہینہ آ جائے گا جی، آگے یہ آ گیا جی، آگے محرم آ گیا جی، آگے حج آ گیا جی، آگے یہ ہو گیا، آگے وہ ہو گیا۔ یہ سارے ایونٹ جو کیوں چل رہے ہیں کہ کسی طرح کامیاب ہو جائے۔ اب جن کی جو تیاری ہے، جن کو پتہ کہ میں نے حج کرنا، اب دیکھیں نا جس کو پتہ نہیں، میرے کیا بھی جاننے والے کئی لوگ ایسے ہیں، وہ کہہ رہے جی ہمیں سانو 5-4 دن دے حج کرا دے، کوئی حج تو کرنا ہی ہے، چلو ایک مصیبت ہے ہی اب جانے کی، کیا کریں، حج تو ایک مصیبت بنی ہی ساڑھے 5 دن سے کرا دو کسی طرح۔ بھئی تم 10 دن بھی نہیں جا سکتے کہ نہیں جلدی کو چھوٹا کر دو، چھوٹا کیوں چھوٹا کر دو؟ بھئی تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کیا کام ہے تمہیں؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کام نہیں۔ جو جیل میں چلے گئے ان کو پوچھو کیا کام ہے آپ کو؟ وہ ہمارے دوست ہیں نا قاسم علی شاہ صاحب، ان کے کل پرسوں چوتھ دفتر میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی مجھے جیل والوں نے 2 بندے دیے ہیں کہ جی وہ یہ ان کو سزائے موت ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر وہ عمر قید میں بدل گئی، اب انہوں نے اکثر اپنی جیل کاٹ لی ہوئی ہے، تو بھی 2 سال کے رہ گئے ہیں، تو چلو آپ کو دیتے ہیں، ان کو آپ رکھ لیں، ان کو کچھ اپنے ساتھ کام شام سکھائیں۔ تو وہ ہیں وہ قیدی ہی، مگر وہ کسی کو دے دیتے ہیں تربیت کے لیے، کہ وہ شاید کوئی تربیت۔ تو وہ میں نے کہا کون ہے؟ کہتے 2 ہیں میرے پاس جنہوں نے مرڈر کیے تھے، وہ میں کہا بلاؤ ایک کو، وہ ان میں سے ایک کو بلایا، تو میں نے کہا آپ کی کتنی عمر ہے؟ کہتا جی 40 سال۔ میں کہا جیل کب سے کاٹ رہے تھے؟ اس نے کہا جی 15 سال سے۔ 15 سال سے، یعنی 25 سال کی عمر میں اندر گیا تھا، اب 40 سال، یعنی ساری جوانی 25 سال کا نہیں، 15 سال جیل کاٹی، 25 سال کا تھا تو جیل میں چلا گیا، تو 15 سال ہو گئے۔ اب گولڈن ڈیز جو ہوتے ہیں انسان کے، تو میں نے کہا تیری شادی ہوئی ہے؟ کہتا نہیں شادی کتنے ہوئی ہے، کوئی شادی نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں مارا تھا بندے کو؟
کہتا جی بس کی دسی بس ہو گیا کی کر سکتے ہن سوائے پچھتاوے دے کچھ نہیں ہو گیا بس. اب وہ 15 سال اندر رہ گیا. یہ کہہ رہا ہے مجھے 5 دن کا حج کرا دے. مشکل آ جائے تو پھر لگ پتہ جاتے ہیں. اوے میرے دوستو یہ ہم تو دنیا میں ہیں ہی آخرت کی تیاری کے لیے. کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو. وہ لکھے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں ایزی عمرہ شارٹ حج. ایزی عمرہ شارٹ. کیوں یہ کیونکہ چیز اہمیت ہی نکل گئی اس کی. اب وہ شکل رہ گئی اس کی شکل رہ گئی, اندر سے روح نکل گئی. اور روح کے بغیر میرے دوستو یہ کچھ نہیں ہے. اصل تو روح ہی ہے. اگر روح ہی نکال دی آپ نے تو پھر رہ گیا. یہ پتہ کیوں نکلی ہیں روحیں, کیوں نکلی ہیں پتہ. یہ اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ موبائل کا ہے, یاد رکھنا. بہت بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے موبائل بھائی کا. موبائل بھائی نے بڑا کام کیا, یقین کرو. لوگوں کے مائنڈ ہی چینج کر کے رکھ دیا. مائنڈ سیٹ چینج کر دیا. ایسا کام کیا کہ جو دیکھ رہے ہیں ہم, جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں اس سے وہ یقین بنتا ہے. میں بار بار یہاں کہتا ہوں خدا کے جو ہم دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں وہ یقین بنتا ہے. جو ہم بولتے ہیں وہ یقین بنتا ہے. اور جو یقین بنتا ہے وہ عمل ہوتا ہے. کیونکہ دیکھ رہے ہیں فضول چیزیں. جس کے پاس تھوڑا سا خالی ٹائم ہے تو وہ ٹک ٹاک دیکھتا ہے. وہ میں اکثر میں کبھی جاتا ہوں نا, کسی کے دوست ہے, میں اسے جاتا ہوں اسلام آباد, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھا وہ بس ٹھگا ٹک گزاری جاتے. کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہو. میں ٹائم پاس کرنا, ٹائم پاس کر. وہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. یہ جو سن رہے ہیں, جو بول رہے ہیں, اس کے اندر اس کا ایک اندر سسٹم بن رہا ہے. اندر سسٹم بن رہا ہے. وہ نکل کے باہر وہ آ رہا ہے کہ 5 دن, تاکہ کہتے ہیں 5 دن حج کرا دو. کسی طرح رمضان میں کس طرح گزار دو, کہتے ٹھنڈے علاقے چلے جائیے, کہتے چلے ہی جائیے. سنو بات کو, سنو خدا کے لیے. ہم سن نہیں تھے بات, بڑا کام خراب کر دیا. اور یوں زندگی گزر جانی ہے خدا کی قسم, چٹکی بجنی ہے. ہم میں سے کسی نے, ہم میں جتنے بیٹھے کسی نے بھی نہیں ہونا تھوڑے دنوں کے بعد, تھوڑے دن کی بات. اللہ کا شکر ادا کریں کہ پھر رمضان شریف آیا ہے, تو ابھی سے اس کی نیت کریں کہ اس دفعہ میں نے رمضان شریف کو ایسا گزارنا ہے کہ میں نے اپنی بخشش کرائی لینی. اللہ سے میں معافی مانگ ہی لوں, اللہ کو راضی کر ہی لوں اس رمضان میں. کیونکہ حدیث میں دیکھو, حدیث میں کیا آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے آمین کہا تھا نا, جب اس پہ چڑھ کے آمین کہا, 1 دفعہ 2 دفعہ آمین جو کہا, اس کو حدیث جو ہے اس میں کیا ہے حدیث, وہ برباد ہو جائے وہ شخص. جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کہا آج, آپ کو جو آپ نے ہر قدم پہ جو رکھا جمعے کے لیے چڑھنے لگے تھے, آپ نے کہا آمین, یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل آیا تھا, جبرائیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ میسر آ جائے, رمضان بھی مل جائے اور وہ اپنی محنت کر کے بخشش نہ کرا لے رمضان میں, تو در فٹے منہ سکتا. یہ مطلب اس کا پنجابی میں کہ برباد ہو جائے وہ آدمی. یہ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں, جبرائیل کہ یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان ملے اور رمضان میں بخشش نہ کرائے, وہ برباد ہو جائے. تو حضور کے سلسلے نہیں کہہ رہے کہ میری امت کے بارے میں کیا کہہ رہے, آپ نے فرمایا آمین. اب بتاؤ اس دعا کی قبولیت میں بھی کوئی شک رہ گیا کہ دعا کرنے والا جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے بادشاہ سلامت ہیں, ساری کائنات کے دولہ ہیں, حبیب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہہ رہے ہیں آمین. اب بتاؤ اس میں بھی کوئی شک رہ گیا کہ یہ دعا پوری ہوئی کہ نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یار تین تو مفت چیزیں مل رہی ہیں, تین مفت میں نہیں لینا. تو یہ کووڈ آیا تھا نا, جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں جو یہ آج جو یہ جو آئل ہے نا,
آج ہے $72 کا $73 کا بیرل ہے. کووڈ میں پتہ کیا تھا؟ -$38. -$38 کا کیا مطلب کہ بھی آپ ایک بیرل تیل لے لیں ہم سے اور ساتھ $38 بھی لے لیں, یعنی تیل بھی لے جائیں $60 بھی لے جائیں. تو کسی نے کہا یار یہ کیا, مطلب تیل بھی دے رہے ہیں پیسے بھی دے, کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہ سٹور جو تیل کو جہاں سٹور کرتے ہیں اس سٹور کے چارجز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ لے جاوے سانو سٹوریج نہ پہن, کیونکہ سٹوریج کے چارجز $100 پڑتے ہیں, یہ 38 ہاتھ سے دے رہے ہیں اس میں سے, لے جاؤ خدا کے لیے. اب اس وقت جس نے تیل نہیں لیا یار کی کیتا تو مفت مل رہے سی تال پیسے مل رہے تو انہوں نے لیا, ہن لیا $70-72 کا. اب رمضان کے مہینے میں اللہ کہہ رہے کہ سب کو معاف کرنا ہے, میں نے سب کی بخشش ہو جائے گی, سب کی بخشش ہو جائے گی. لیکن یہ کچھ لوگ ہیں ایسے جن کی بخشش نہیں ہونی. اب ان میں ہی اگر آ گیا پھر آپ نے پہلے اگلے قدم پہ اگلا قدم رکھا تو فرمایا آمین. کیا کہا؟ یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں یا بوڑھے دونوں میں سے کوئی بڑھاپے میں اس کو مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے, برباد ہو جائے وہ شخص بس. تو آپ نے فرمایا آمین. لو اب بتاؤ, یہ ماں باپ بوڑھے جب ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت نہ کرو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نہ کرو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ان کی خدمت اس لیے ہے کہ تمہاری آخرت بن جائے. بے وقوف, ان کو تیری ضرورت نہیں ہے, تیری ضرورت ہے ان کی خدمت کرنا. یہ اللہ نے بہانے بنائے ہوئے ہیں, یہ بہانے ہیں, یہ شارٹ کٹس ہیں. اللہ کے رسول ہمارے لیے شارٹ کٹس لائے تھے, شارٹ کٹس کہ لو بھی یہ لے لو, جاؤ کام ہو جائے گا, جاؤ ماں باپ راضی کر لو. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے تو اگر اس کی نیت ابھی سے نہیں کی کہ وہ یہ رمضان, خوش ہو جاؤ رمضان آ رہا ہے, خوش ہو جاؤ, خوشیاں مناؤ کہ رمضان آ رہا ہے. خدا کی قسم روزہ تو ایک برکت ہے, روزے تو ایک مزے ہیں. کوئی چیز اس میں ہوگی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے سال کے 11 روزے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 روزے ہر مہینے, ہر پیر جمعرات کا اور ایام بیس 3 دن, اس کے 11 روزے آپ ساری زندگی رکھے, آپ نے ساری زندگی. کوئی تو مزہ ہوگا اس میں. اب اور کہتے ہیں اب امریکہ میں ان کی ریسرچ ہوئی ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اندر سے انسان کے جو فیٹس ہیں وہ برن ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے, کولیسٹرول بنتا ہے. ہاں اس کا ایسا فائدہ, مطلب فائدہ مند. یعنی اللہ کے نبی کی بات نہیں سمجھ آئی, امریکہ والوں کی بھی سمجھ آ گئی. ابھی سے تیاری کرو روزے کی, ابھی سے اپنی آنکھوں کو صحیح دیکھنا شروع کر دو, ابھی سے اپنی آنکھوں سے غلط دیکھنا بند کر دو, کیونکہ میرے روزے رمضان آ رہا ہے, کہیں میری آنکھ غلط نہ دیکھ لے. ابھی سے زبان کو لگام دو. جس کو گالی دینے کی عادت ہے خدا کے لیے وہ اپنی گالی سے باز آ جائے, زبان سے گالی سے باز آ جائے, خدا کا واسطہ باز آ جائے. اس کو نہیں پتا کہ اس گالی سے ہونا کیا ہے. کیونکہ گالیاں جب آدمی دیتا ہے کہ اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. ابھی آج مجھے ایک آدمی نے کہا کہ کوئی کسی کے پاس بندہ کام کرتا تھا, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے کہا, اس نے کہا بھائی جان وہ میرا باس جو ہے مجھے ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے, تو کسی طرح آپ اسے کہہ دیں کہ میری آدھی تنخواہ کاٹ لیا کرے, مجھے ماں کی گالی نہ دے, تنخواہ نہ دے, گالی نہ دے. کیونکہ جس کو جو آدمی گالی دیتا ہے نا, اور وہ ہو بھی بیچارہ کمزور, آگے آپ کی پے رول پہ ہے, آپ اسے گالی دے رہے ہیں, اب وہ کچھ کر نہیں سکتا, وہ گالی جو ہے وہ انسان کو, تو کیوں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو دوسروں گالیاں نکالتا ہے, گالیاں نکالنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. ہم نے عادت بنائی ہوئی گالیاں کی, عادتاً گالی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب یہ زبان سے جو نکلے گا, تو جس کو گالیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے, خدا کے لیے اس رمضان میں اللہ سے کہے کہ یا اللہ اس رمضان میں میری یہ بری عادت چھڑوا دے, اور اس کی مشق کرے. رمضان کا مہینہ مشق کرنے کا ہے. جس کو غلط دیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ رمضان میں اس کی مشق کرے کہ میں غلط دیکھنا چھوڑ دوں.
جس کو غلط سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے، فضول چیزیں بول رہے ہیں، فضول چیزیں سن رہے ہیں. ٹک ٹاک میں کوئی خیر کی بات بھی ہوتی ہے، فضول لطیفے، کوئی سکھا دے، کوئی کسے دے، کوئی فضول، وہی بھیجی جا رہے ہوتے ہیں آگے کہ سنو جی. کیا سنیں اس کو، کیا اس میں سے نکالنا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہا 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 کر دو بس. ساری قوم ٹک ٹاک میں لگی، ساری قوم. وہ میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا، وہ ٹک ٹاک میں دیکھا انہوں کہ تو کتنے جانا ہے؟ انہیں کہا جی میں کسی نے بھیجا، انہوں نے کہا جی یہ دیکھو ٹک ٹاک ہے جی. وہ ٹک ٹاک کرتے کرتے ایک دن نوکری چھوڑ گیا. انہوں نے کتنے گیا؟ انہوں نے کہا میں ٹک ٹاک تو ہٹ ہو گیا. پٹھی ریل چل پڑی ہے، ریل الٹی چل پڑی. محنت جس چیز کی کرنی تھی وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اسے پتہ نہیں. اور جس کی محنت نہیں کرنی تھی وہ کر رہے ہیں. پٹھی کا پٹھا. اور جو ہی موت آئے گی پتہ چلے گا وہ ایک ہی ہے، یہ کیا ہوا، ہم نے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر گئے، کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا. اور آگے ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی 2 4 سال 5 سال 10 سال کی بات نہیں ہے. وہ جس کی موت آ گئی نا دوستوں، اس کو تو قیامت شروع ہو گئی اس کو کیا. ہم کس چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں. چھوڑو، دفع کرو. نہ لوگوں کو تنگ کرو، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو بس. نہ انتقامی کاروائیاں کرو، ایویں ٹچکنا کر رہے، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دفع کرو. آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. موت آنے والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا ایسے تذکرہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ ایسے کرتے تھے کہ جس طرح دنیا میں ہم مال کا تذکرہ کرتے خوش ہوتے ہیں. آپ مال کا کہ ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، ضرورت کی چیز بنا رہا ہے، یہ نہیں کوئی محل بنا رہا ہے، دیوار بنا رہے. ایک ہماری امی جان دیوار بنا رہی ہیں، دیوار تعمیر کر کے. کیا کر رہی ہے؟ دیوار گھر کے پردے کے لیے دیوار تعمیر کر رہے ہیں. تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے. یہ تم کر رہی ہو، اس سے موت اس سے زیادہ قریب. لو، اور ہمیں موت کا ہمارے ساتھ شکایت نہیں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میری بہنوں، بھائی، اس میں یہ رمضان آ رہا ہے یار. اس رمضان میں بس ایسی محنت کر جاؤ کہ میں بس جو دنیا کا کام ہے نا وہ بس میں کم سے کم کروں. بس اس میں جو ضرورت کی چیز اتنے کرو. دیکھو ہر دفتر کے اوقات کم ہو جائیں گے، ہر کاروبار کے اوقات کم ہو جائیں گے نہیں. یہ مزے تو ہمیں ہی ہیں، دوسرے غیر مسلموں کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. سارا سعودی عرب میں چلے جاؤ تو سعودی عرب میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہ ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سو جاتے ہیں. یہ تھوڑے روزہ ہے کہ ساری رات جا کے تو سارا دن سو جاؤ، شام میں اٹھو ساری رات. یہ ہمارے روزے کیا ہیں کہ پلاننگ ہو رہی ہے جی افطاری کی کرنی ہے. 2-3 گھنٹے پہلے تو عورتیں لگ رہی ہیں، برت افطاری بن رہی جی، دسترخوان، تاکہ دسترخوان سج جائے. دیکھو پیسے نہیں ہوتے دسترخوان سجانا ہے، ہر چیز دسترخوان پہ ہو. وہ روزہ اس لیے کھلنا ہے، انہیں کھا کے پکوڑے بھی، سموسے بھی، چاٹ بھی، دہی لیا، اور کر ادھر دے، دودھ لیا، دودھ سوڈے بن جانے نے، ہٹ جا پیچھے، کھا کے چلے ہوئے ہیں. پھر تراویاں کہنے 8 کتنے ہوندی ہیں تراویاں، پھر 8 تراویاں لبو کسے 8 ہوندی ہیں. پھر فتوے لبنے کی تراویح ویسے کوئی فرض تو نہیں کی خیال ہے. پھر کہیں گے غامدی صاحب نے سنو یار، غامدی صاحب کہہ رہے سنو کہ تراویح کوئی فرض نہیں کی. اسحاق صاحب نے سنو، علی مرزا صاحب نے سنو کہ تراویح ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ وہ ہمت ہی نہیں، چھوڑے کچھ نہیں. پھر اب رات کو پلاننگ ہو رہی ہے سحری کی کرنی ہے، سحری واسطے. اب نیا کام کھل گیا، سحریاں بھی، پہلے ریسٹورنٹوں میں سحریاں بھی ہوتی ہیں. اب ریسٹورنٹ مجھے کسی نے بتایا کہ سحری ہے نا، ہاں لاؤ. اب
سیریوں کے لیے لہذا ریسٹورنٹ بن گئے کہ سیریاں کتنے جا رہے ہیں گھر سے نکل کے سیریاں کرنے 2-2 گھنٹے کی سیریاں ہو رہی ہیں، اور سیریاں کھا کے ڈھائی رات جا کے کھا کے بس یعنی نماز بس انتظار ہی کر کے ٹکر 2 ٹکرا مار کے تو لیٹ جاؤ بس ختم، پھر اٹھائیں گے شام میں انشاءاللہ افطاری کریں۔ یہ روزے کچھ نہیں کریں گے، ان روزوں نے کچھ نہیں کرنا۔ روزے کا حق ادا کرو میرے دوستو، روزے کو اس طرح سے رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پتہ کیسے افطار کرتے تھے؟ پتہ ہے؟ کھجور اور پانی بس، کھجور اور پانی بس، کوئی پکوڑے سموسے، پکوڑے ہی بنے جاندے نے رمضان میں، پکوڑے بن جاتے ہیں ہر جگہ، سموسے اور پکوڑے، پتہ نہیں کیا یہ ایسی چیز ہے، اور ہر بندہ سموسے پکوڑے کھا کے بیمار ہو جاتا ہے تو کھائی جا رہا ہے پکوڑے، پتہ نہیں رمضان میں پکوڑے کو دل کیوں کرتا ہے، یہ نہیں سمجھ آئی آج تک۔ پکوڑے سے یہ تو تھا کہ اپنے آپ کو تھوڑا لائٹ کر لو، اپنے آپ کو لائٹ کر لو اللہ کی عبادت کے لیے، میں نے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ بھرا ہوا پیٹ جو ہے وہ تو آدمی کو کسی جگہ پہ چھوڑتا نہیں، دوپہر کو ابھی دوپہر میں روٹی کھا لو، روٹی کھانے میں نشے سے ہو گئی، نال اندر انرجی ختم ہوئی تھی روٹی۔ یہ ہمارے برے شریر میں روٹیاں، چاول، روٹی 5 روٹیاں کھا رہے، نان کھا رہے، نان، یہ نان زہر ہے، بالکل زہر، بالکل زہر ہے، یقین کرو۔ یہ جو آٹا میدا جس میں سے بھوسا نکلا ہوا ہے نا، یہ میدا تو زہر کا دوسرا بھائی ہے۔ وہ کل میرا روزہ تھا تو میں نے افطاری پہ اپنے بیٹے کو کہا، میں کہ یار یہ تہذیب تو لے کے آ، کچھ نئی کھلی بیکری کوئی تہذیب لے کے آیا ہے تو میں لیک سٹی پہ تھا، میں آپ یقین کریں کہ 10-12 قسم کی چیزیں لے آیا وہ، 10-12 ساری پروڈکٹ دیکھ لیں۔ میں نے 4-5 چیزوں کو تھوڑا چیک کیا، یقین کرو میں کہ یہ کیوں مشہور ہے، کی ہے خدا کی قسم، میں نے کہا کی ہے، میرے کو کوئی چیز ایسی نہیں جن میں کھا کے کیا ہوگا یار بہت اچھا۔ انہوں نے کہا جی اتنے ذرا، انہوں نے کہا بابا ذرا آ کے وہاں ریسٹ تو ملاحظہ کریں۔ انہوں نے کہا میں پتہ نہیں کس طرح لے کے آئے ہوں، 100 بندہ تو لائن میں کھڑا تھا وہاں، قوم دی مت بجی، قوم دی ساری کی کر جائے۔ اور یہ بیکری کی آئٹمیں میں ہوتا کیا ہے، چربی اور میدا دونوں ہی زہر، اور یقین کرو یہ جو ہے نا 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ میدے اڑے ہوئے ہیں، رائزنگز کھا رہے ہیں میدے، نوجوان آدمی، نوجوان لڑکے لڑکیاں رائزنگز کھاتے ہیں کہ میدے اڑ گئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں رہا کہ کس بات سے اڑ گئے، میدے کس بات سے اڑ گئے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتائی تھی کہ یہ کھانا ہے، مرنا ہے، اور یہ کیا، اور میرا گھر میں ایک بچہ ہے نواسا میرا، اس کی 13 سال عمر، اس کی 13 سال 14 سال 13 کا ہے وہ انگلینڈ میں رہتے تھے، تو انگلینڈ سے یہاں آ گئے ہیں تو پتہ نہیں ابھی کبھی آتا ہے یہاں۔ 13 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ تو ایک پتھر کا بچہ ہوتا ہے، پتھر کا ٹکر مارے سے کن توڑ دے، اس کا ہیموگلوبن کم ہے، لو خون ہی کٹ ہے اس، وہ کرکٹ کا شوق کھیلنے گیا تو وہ ڈگ پہ ہوتے کرکٹ، یہ کیا ہوا، یہ ہیموگلوبن کم ہے، لو، اور وہ کھاتا کیا ہے، سوائے پیزے اور برگر کے کچھ نہیں کھاتا، گھر میں کوئی چیز پکے وہ کھاتے ہی، اور سامنے رکھو نا روٹی سامنے رکھو تو این زیادہ کوئی انہوں کو سزا دیتی کسی نے سامنے رکھتا، دیکھتے ہیں کیونکہ وہ سارا سسٹم غلط کر دیا نا، یہ سارا سسٹم غلط کر دیا ہے۔ پیٹ اصل میں اندر پیٹ میں جو چیز جانی ہے اس سے آگے سسٹم چلنا ہے، جس پیٹ کے اندر کھانا ٹھیک نہیں جا رہا اس کی زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، یہ 2 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں اشارتاً کہ کھانا تم نے کیا ہے، کھانے کی چیزیں فروٹ اور سبزیاں ہیں، یاد رکھنا، فروٹ اور سبزیاں یہ ہیں کھانے کی چیز۔
یا مٹن یا بیف، بس یہ دو چیزیں ہیں گوشت کھانے کے، بیف اور مٹن، بیف کم مٹن زیادہ، اور پھل اور سبزیاں، یہ ہیں چیزیں۔ یہ جو برائلر پروگرام ہے، برائلر مرغی، یہ کسی نے چھوڑی ہے مارکیٹ میں، کیونکہ جڑی خود اپنے پیروں سے نہیں کھلو سکتی، میرے اندر جا کے مجھے طاقت دے گی، وہ کیا خیال ہے یار، کیا کر رہے ہیں یار؟ حضور کی زندگی تو دیکھیں کہ حضور نے کیا کیا ہے۔ اس لیے رمضان یہ باتیں سیکھنے کا ہے کہ ہم نے بالکل الٹا ساری گیم الٹا دی، ساری گیم الٹا کے رکھ دی، الٹا سیدھا کرتا، الٹا سیدھا پٹھا کرتا سب کچھ، اور تنگ ہو رہے ہیں باخدا، یہ نہیں کہ کوئی سکون میں تنگ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کئی جگہ لائناں لگی ہیں، ڈاکٹر بچے چھوٹے چھوٹے بیمار بے پناہ لینا، ان کے مزے لگے۔ میں نے ڈاکٹر کو پوچھا، میں کہی کیا حال ہے؟ کہنا اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے اللہ کا، لینا لگی ہیں باہر، اللہ بیماریاں قائم۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتانا تھا، میں نے ایک آج کو کہ کیونکہ ہماری ساری قوم تو وظیفوں پہ لگی ہوئی ہے نا، تو میں نے کہا کوئی اس طرح وہ حلال ڈانس نہیں ہوتا، حلال ڈانس کر رہے، میں نے دیکھا کسی نے بھیجا کہ یہ ایک بابا جی گاڑی والے وہ ڈانس کر رہے ہیں کہ یہ حلال ڈانس کر رہے ہیں۔ میں کہا آفرین نسداری میں کچھ مل جائے کہاں جو ظالمہ تم کی کرنا، کیا کیا تم؟ ڈانس ہی کرنے کا دل تھا تو یہ داڑھی نہ رکھتا، اور پھر اس کو ریکارڈ کر کے چلا رہا ہے۔ کیا تم پیغام دے رہے لوگوں کو ظالم؟ کیا پیغام دے رہے؟ میں نے اصل میں آپ کو وظیفہ بتانا تھا کہ لوگوں چونکہ وظیفوں میں لگی ہوئی قوم ساری، تو میں کہا کیوں نہ آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں جو حلال وظیفہ ہے، حق وظیفہ۔ لوگ شکایت آگے دو چیزیں لے کے آتے ہیں، ایک کہتے ہیں جی حالات نہیں ٹھیک، تاری مہربانی کوئی وظیفہ دسو، کوئی مالی حالات ٹھیک ہو جائیں، یا بیماری ہے گھر میں۔ ان حالات مالی پریشانیاں اور جسمانی بیماریوں کا وظیفہ ہے سورہ تغابن۔ سورہ 28ویں سپارے میں یہ صورت ہے سورہ تغابن۔ یہ اتنی بڑی صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، چھوٹی صورت ہے۔ یہ صورت اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ جو روزانہ رات کو سوتے وقت سورہ تغابن پڑھ لے گا نا، سورہ تغابن پڑھ لے گا، اللہ اس کو جسمانی بیماریوں سے آزاد کر دے گا۔ جسمانی بیماری اس سے نہیں آتی انشاءاللہ۔ اور جو اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اس کی روزی یوں جائے گی آسمان پہ سے F-16 کی طرح جائے گی اوپر اس کی روزی، جو اس کو معمول بنا لے گا۔ اس میں روزی کے لیے ایسی یہ زبردست صورت ہے۔ یہ کسی مفتی صاحب سے انتقال کر گئے، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا یہ جب یہ کرونا آیا تھا نا، کرونا، تو کرونا میں میرے بیٹے کو کرونا، میری بیٹی کو کرونا، میرے گھر میں بچیاں کام کرنے والی ان کو کرونا، کتنے لوگ کرونا، مجھے نہیں ہوا کرونا۔ کیوں؟ یقین کرو، جس گھر میں ایک کو کرونا، سب کو کرونا ہو جاتا نا، مجھے نہیں ہوا خدا کی قسم کرونا۔ کیوں؟ کہ میرا معمول ہے سورہ تغابن پڑھنے کا۔ میں سورہ تغابن پڑھے بغیر کبھی سویا نہیں، کبھی بھی زندگی میں۔ جب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ سورہ تغابن، اس وقت سے میں نے دوبارہ کبھی سورہ تغابن چھوڑی نہیں۔ تو مجھے تو افسوس ہے کہ مجھے پہلے نہیں پتہ چلا، یہ مجھے 5-4 سال 6 سال پہلے پتہ چلا کہ یہ تغابن یہ چیز ہے۔ تو میں وہ تغابن پڑھتا تھا، گھر میں لوگوں کو کرونا ہوا، مجھے نہیں ہوا اللہ کے فضل سے۔ جس بیمار کی بیماری لا علاج ہو، لا علاج، جو کہ جی یہ ڈاکٹر جواب دے دینا کہ جی اب نہیں اس کا، سن لو 5-6 لوگ مل کے جن کو قرآن آتا ہے، جن کو یاد ہے وہ بھی نہیں، تو جن کو قرآن آتا ہے وہ 5-6 لوگ اس کے بیڈ کے گرد بیٹھیں اور سورہ تغابن پڑھیں 7 دفعہ اس پہ۔ جتنی مرضی بڑی بیماری ہو، اگر موت کا تو خیر کوئی علاج نہیں ہے، موت تو موت ہی ہے،
موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، اس میں یاد رکھنا۔ اور جتنے مرضی برے حالات ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں میں حالات بدل دے گا۔ یہ میں نے آپ کو حلال وظیفہ بتایا ہے، یہ بتایا اس کہ سیب پٹھا کر کے کھاؤ تو رات میں کھڑے ہو جاؤ، ایسا یہ قرآن ہے، قرآن تو شفاء الناس ہے۔ قرآن سے وظیفے لو، اگر وظیفے لینے کا شوق ہے نا تو قرآن کے وظیفے لو، اور یہ وظیفے ادھر ادھر چھڑ دو۔ قرآن کی صورتوں میں آپ کو قرآن کی صورتوں کو وظیفے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج میں نے ایک بتایا ہے، آئندہ اور صورتوں کے وظیفے بتاؤں گا کہ وظیفے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ وظیفے کے بغیر ہٹنا نہیں ہے نا، جو مرضی کر لو، وظیفے اندر وظیفے دسو کہ کرنا۔ تو آج یہ میں نے وظیفہ بتا دیا ہے، اس کو مضمون پکڑو انشاءاللہ تعالیٰ، اور رمضان کی تیاری کرو، کرے گا؟ وآخر دعوانا